نظام الدین اولیاء یہ زمانہ جو تھا وہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، بادشاہ وقت ہے. تو اس نے اس کو شرارت سوجی کہ بھئی نظام الدین اولیاء کی بڑی باتیں سنی ہیں کہ بہت بڑے فقیر ہیں، ذرا بلا کر تو لاؤ نہیں ہمارے بارگاہ میں. تو نظام الدین اولیاء نے کہا کہ بھئی میں بادشاہوں کے درباروں میں نہیں جاتا، فقیر کا کیا کام بادشاہوں کے پاس جانے کا؟ کہا کہ میں تو نہیں آتا. اس نے کہا کہ یار اگر یہ نہیں آئے تو چلو میں ہی چلتا ہوں. اس نے چند خادم لیے، جب بادشاہ کہیں چلے تو اس کا اپنا پروٹوکول ہے کہ ڈھیر سارے گھوڑے بھی ہیں، ہاتھی بھی ہیں، اور لوگ ہجوم پورا چلتا ہوا نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں پہنچا. تو جیسے ہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی، انہوں نے اپنے مریدین سے کہا کہ اسے اندر آنے مت دینا. اب جب علاء الدین خلجی پہنچا تو خادموں نے راستہ روک دیا، کہا کہ وہ حضرت آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتے، بادشاہوں سے ملتے ہی نہیں دنیا دار لوگوں سے. کہا کہ ٹھیک ہے نہ ملے، ایک پرچی لکھ کر دیتا ہوں، ان سے کہنا کہ ذرا اس کا جواب دے دیں. اس نے چٹھی میں لکھا، جب نظام الدین اولیاء نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ نظام الدین اولیاء آپ یہ کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور آپ کا دعویٰ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، تو پھر بتائیں کہ آپ کے دربار میں میرے دربار میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ میرے دربار میں میرے سپاہی کسی کو آنے نہیں دیتے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے مرید آنے نہیں دے رہے، تو آپ کی خانقاہ میں اور میرے محل میں کیا فرق رہا؟ قربان جائیے، نظام الدین اولیاء پیچھے لکھتے کہ فرق تو ہے، تیری بارگاہ میں فقیروں کو روکا جاتا ہے، فقیر کی بارگاہ میں بادشاہوں کو روکا جاتا ہے. فقیر کی بارگاہ میں بادشاہوں کو روکا جاتا ہے. اور آج ہمارا حال دیکھیں کہ ہر آدمی ڈی ایم صاحب کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، فلاں منتری کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے. نہ، ہمارا کام نہیں ہے یہ، فقیروں کا کام نہیں. فقیر کی بارگاہ میں تو سب چل کے آتے ہیں. تو اس نے جب جواب دیکھا تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ بات تو صحیح ہے کہ مجھ سے تو لوگ ملنے کے لیے ترستے ہیں، انہیں بلایا نہیں آیا تو میں خود ان کے پاس آ گیا ہوں، مگر یہ تو اب بھی نہیں مل رہے ہیں. اس نے کہا کہ چلو آگے چلتا ہوں. خانقاہ میں دیکھا تو ڈھیر سارے گھوڑوں کا استبل میں گھوڑے بندھے ہیں اور میخیں چاندی کی ہیں اور زنجیریں گھوڑوں کے گلوں میں سونے کی ہیں. اس نے پھر چٹھی لکھی، کہا کہ نظام الدین آپ کے اور مجھ میں زیادہ فرق واقعی نہیں ہے، اس لیے کہ میرے یہاں بھی سونا چاندی ہے، آپ کے یہاں بھی سونا چاندی ہے، تو مجھ میں اور آپ میں کیا فرق رہا؟ نظام الدین اولیاء نے پیچھے چٹھی میں لکھا کہ اب بھی فرق ہے، تیرے یہاں سونا اور چاندی تاجوں میں سجایا جاتا ہے، وہ بادشاہ کی زینت بنتے ہیں، میرے یہاں سونا اور چاندی گھوڑوں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے. فقیر اور بادشاہ میں فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہوتی، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں. میرا تعلق اگر اس سے مضبوط ہے، ادھر ہاتھ اٹھاؤں گا ادھر خزانے وہ عطا کر دیں.